وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں کریں تو اب یہ شف کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے، یہ اب کیا شف ہو رہا ہے؟ اب کیوں بات کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی بھی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی بات کر لیں اگر ان کا خیال ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات کرنی چاہیے، ڈائریکٹلی بات کر لیں اگر وہ کرتے ہیں تو میں سوالوں کے جواب دینے ہیں، میں زیادہ لمبی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پلیز میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ڈونٹ اکاموڈیٹ، دے ول ناٹ پے یو بیک، دے ول ناٹ پے یو بیک. تھینک یو. شکریہ. نیکسٹ کوشچن مسٹر محمد جاوید. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا اور مذاکرات سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم با اختیار نہیں تو پھر انڈائریکٹ مذاکرات کے بجائے ڈائریکٹ ان سے مذاکرات کر لیں جو با اختیار ہیں. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر. فیصلہ تیسری بار مؤخر کیا گیا. عدالت نے فیصلہ وکیلوں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدم موجودگی پر مؤخر کیا ہے. جج ناصر جاوید رانا نے ریمارکس دیے. وہ 8:30 بجے عدالت پہنچے. بانی پی ٹی آئی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار پیغام پہنچایا گیا لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے. ملزمان کے وکیل بھی عدالت نہیں پہنچے. جج ناصر جاوید رانا نے قرار دیا اب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ جمعے کو سنایا جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا. 23 دسمبر کو فیصلہ سنانے کی تاریخ دی گئی جو 6 جنوری اور پھر 13 جنوری تک مؤخر کی گئی تھی. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 11 بجے سنایا جانا تھا. جج اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سوال. کہا بانی کو پیش کرنا جیل انتظامیہ کی ذمہ داری تھی. بشرا بی بی راستے میں تھیں. فیصلہ ہماری وجہ سے نہیں، جج نے اپنی مرضی سے مؤخر کیا. انصاف پر فیصلہ ہوتا تو آج انہیں بری ہونا تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے یہ بھونڈا کیس ہے، اسے ہر سطح پر چیلنج کریں گے. شبلی فراز نے کہا پہلے بھی غیر موجودگی میں فیصلے سنائے گئے تو آج کیوں نہیں سنایا گیا؟ القادر کیس کا مقصد خان صاحب کو زیر کرنا تھا. خان صاحب جیل میں اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا. بشرا بی بی آن ہر وے، سارے لوگ موجود تھے. فیصلہ اناؤنس نہ کرنا ہمارے طرف سے نہیں ہے. جج صاحب نے اپنی مرضی سے کہ آگے مؤخر کیا. اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، وہاں اپنا کیس پلیٹ کریں گے. برطانیہ کی این سی اے نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجا. سپریم کورٹ نے وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرایا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. بالکل بھونڈا کیس، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے. جاتا ہے کہ خان صاحب موجود نہیں تھے. خان صاحب تو بھئی آپ ہی کی کسٹڈی میں، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اور ماضی میں تو ہمیں کئی ایسی مثالیں ملی ہیں جس میں کہ چاہے وہ عدت کیس ہو، چاہے وہ توشہ خان. بانی پی ٹی آئی مقدمات کو لٹکانے میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی طلال چودھری کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا بند لفافہ وہ لے کر جاتا ہے جسے ڈر ہو کہ کھل گیا تو کوئی اتفاق نہیں کرے گا. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کا میگا کرپشن کیس ہے. طلال چودھری بولے 9 مئی پر کسی قسم کی معافی یا این آر او دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلامی ٹچ دینا ان کی سیاست کا حصہ ہے. عدالتی کیسز کے اندر تاخیری حربے استعمال کرنے کی روایت پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ پہ کہا جاتا ہے جی ہم نے ٹرسٹ بنایا. کیا ضرورت تھی کابینہ کے اندر بند لفافہ لے جانے کی؟ بند لفافہ وہ لے کے جاتا ہے جس کو ڈر ہو کہ اگر یہ کھل گیا تو اس پہ کوئی اتفاق نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن کیس ہے. این سی اے برطانیہ نے 2018 میں تحقیقات شروع کی انڈکلیئرڈ ویلتھ پر. اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی. اسی وقت حکومت سے باضابطہ این سی اے نے رابطہ کرنا. 6 نومبر 2019 کو این سی اے اور پاکستان کی حکومت میں معاہدہ ہوتا ہے. 29 نومبر کو پہلی قسط سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو جرمانہ کیا گیا اس کے لیے پہنچ جاتی ہے این سی اے سے. 3 دسمبر کو آخر کار جب پیسے آ جاتے ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے، ایک بند لفافہ کابینہ میں پیش کیا جاتا ہے. اسلامی ٹچ دینا ان کی سیاست کا حصہ. اس پہ کسی قسم کی معافی یا این آر او کا سوال ہی پیدا نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس فیصلے میں لکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کیس میں بینیفیشری نہیں ہے. صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے وقت دیا ہے. جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو مذاکرات ہوتے رہیں گے، نہیں بنتا تو پھر الگ لاہ عمل ہوگا.
ایفا سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلے میں لکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں، کیونکہ بینیفیشری خان صاحب نہیں ہے، ان کی فیملی نہیں ہے، ان کی اہلیہ نہیں ہے، اور پھر جگہ بھی ٹرسٹ کی ہے، اٹس ناٹ اے پرائیویٹ پراپرٹی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی شاید جج صاحب کو کہ کن گراؤنڈز کے اوپر سزا دی جائے. پانی پی ٹی آئی کو بالفرض سزا بھی ہو جاتی ہے تو مذاکرات پہ ڈائریکٹ اس کا اثر پڑے گا. مذاکرات میں تلخی آئیں گی، رویوں میں تلخی آئیں گی، لیکن چونکہ انہوں نے 31 جنوری تک کا ٹائم دیا ہے، جوڈیشل کمیشن کے بنانے کا ٹائم دیا ہے. اگر تو جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو مذاکرات چلتے رہیں گے، اگر نہیں بنتا تو پھر ظاہر ہے پوسٹ پون ہوگا. بانی نہیں حکومت دباؤ میں ہے، ہمت ہے تو بھائی کو سزا سناؤ. علیمہ خانم کہتی ہیں حکومت پر اتنا پریشر ہے کہ آج بھی فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی. ڈیل کا لفظ سن کر تنگ آ گئے. بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں 190 ملین کیس کا فیصلہ جلد ہو جائے تاکہ وہ ہائی کورٹ جائیں. عمران خان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، یہ عمران خان کا ہی ڈیمانڈ تھا کہ اس کو جلدی ہائی کورٹ لے کر جائیں کیس کو. وہ 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا سناؤ. جج صاحب کو بڑا مشکل پیش آئے گی جو ورڈکٹ ہے اس کے اندر کیا لکھیں. حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے، تنگ آ گئے ڈیل کا لفظ سن کے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو آج آپ دیکھیں کہ یہ اتنے انڈر پریشر ہیں کہ عمران خان کو سزا بھی نہیں سنانے کی انہوں نے آج احمد کی. ان کے اندر ہمت ہے تو 17 تاریخ کو سزا سنا دیں عمران خان کو. مذاکرات اور 190 ملین کیس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. کوئی تاثر دے رہا ہے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ مذاکرات کی وجہ سے مؤخر ہوا تو یہ غلط ہے. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ہم کسی کے لیے آسانی یا آسائش نہیں مانگ رہے. ہمارا مذاکراتی عمل جاری ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو تیسری نشست ہوگی. مذاکرات اور اس مقدمے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. لیکن اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے تو بالکل یہ غلط ہے. ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے. خان صاحب بالکل واضح ہیں، بالکل ان کا موقف دو ٹوک ہے. وہ اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کریں گے. ہم مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں انصاف ہو. مذاکرات کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کسی کے لیے کوئی آسانی، کوئی آسائش نہیں مانگ رہے. اگر یہ تاثر دینا مقصد ہے کہ اس کو مؤخر کریں، اس دوران مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہو، کہ بالکل ناکام ہوگی. حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کی تیسری بیٹھک اب جمعرات کو ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس 16 جنوری کو طلب کر لیا ہے. مذاکراتی کمیٹیوں کا ان کیمرہ اجلاس 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس میں تحریک انصاف تحریری مطالبات پیش کرے گی. اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کریں گے. پارا چنار جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع. بنکر گرانے کا آغاز کر دیا گیا ہے. لوور کرم کے علاقے بالش خیل اور خارقلعے میں بنکر اور مورچے گرانے کا عمل جاری ہے. اپڈیٹ کیا ہے اقبال حسین سے جان لیتے ہیں. جی اقبال بتائیے. جی بالکل، ایپیکس کمیٹی اور کوہاٹ میں ضلع کورم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جو فیصلے ہوئے تھے گرینڈ جرگا میں، اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. آج لوور کورم کے علاقہ خارقلی اور بالش خیل میں جو بینکرز تھے اور مورچے تھے، اس میں سے فریقین کے 2 بینکرز کو بارودی مواد سے تباہ کیا گیا ہے اور یہ عمل بدستور جاری ہے. اس سے پہلے جو گرینڈ جرگا کے ممبر ہے جو کوہاٹ سے آئے تھے کل، انہوں نے پہلے ایک فریق سے بات چیت کی اور پھر دوسرے فریق سے بات چیت کی. ان کو رضامند کیا کہ ہاں ہم تیار ہیں، یہ مسمار بینکرز اور مورچوں کو مسماری کے لیے ہم تیار ہیں. اس کے بعد 2 پارٹیاں بنی، ایک تھوری قبیلے کے مورچوں کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک جو 6 قبائل ہے. ٹھیک ہے، معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا. اقبال حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. عطا تارڑ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. طرف سے یہ جو ڈیتھ ٹول ہے الیجڈلی، یہ ڈیتھ ٹول ہے یا کوئی پنکھا ہے جو چل رہا ہے جس میں کبھی 1600 بندے مر جاتے ہیں، کبھی 1200 مر جاتے ہیں، کبھی 400 مر جاتے ہیں، کبھی 200 مر جاتے ہیں. آج موصوف 13 پہ آ کے ٹکے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے جھوٹ کو مان لیا جائے کہ آپس میں بدستوں گریباں ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں. گوہر علی خان کا گریبان علیمہ خان نے پکڑا کہ تم نے 12 اموات کیوں کہیں، تم 1200 پہ کیوں نہیں آئے. غزہ فلسطین کے امیجز کو سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں، سڑک کو لال لت پت دکھاتے ہیں خون میں. ملک سے باہر بیٹھے ان کے نمائندے جو پیسے لیتے ہیں غیر ملکی ایجنٹوں سے،
وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ جی پاکستان میں میسیکر ہو گیا، اسلام آباد میسیکر، مسنگ پرسنز کا پرچار کرتے ہیں. مجھے بتائیں انہوں نے کوئی درخواست دی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کسی منسٹری کو، انٹیریئر کو یا لا کو؟ کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ابھی جو ایک اوورال ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ مسنگ پرسنز پہ میٹنگ کی، ایک بھی نام عمر ایوب صاحب نے لیا؟ عمر ایوب صاحب کس سسٹم کے بینیفیشری ہیں؟ کس دادے کے پوتے ہیں کہ روز کھڑے ہو کے یہاں پہ منافقت کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. جس ادارے نے عمر ایوب کو اس قابل کیا کہ وہ ہاؤس میں کھڑا ہو کے تقریر کر سکے، اسی ادارے کو بات کرتا ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کو کوئی حیا نہیں ہے؟ اس کو پتا نہیں ہے میں کس ادارے کی بات کر رہا ہوں؟ جناب اسپیکر، آج جو کے پی کے حالات ہیں، مجھے بتائیے کرم میں لاشیں کیوں گری؟ کرم کا امن کس نے خراب کیا؟ یہ اسلام آباد پہ دھاوا بول رہے تھے جب کرم میں لاشیں بچھی تھیں. ان کے دور میں یہ تو جھوٹا منافقت پہ مبنی بیانیہ ہے جس کے جواب میں کبھی لاشوں کا نمبر 1200 کبھی 12 ہے. کیا ساہیوال میں جن بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں ماری گئی تھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں، ان کو تعزیت کرنے کے لیے 8 کلب روڈ لاہور میں بلایا گیا، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں دعا کی گئی ان بچوں سے جن کے والدین کے سینوں میں گولیاں مار کے انہوں نے ان کو شہید کیا تھا. کیا آج تک ٹی ایل پی سے ہمارا سیاسی اختلاف صحیح، جو ٹی ایل پی کے لوگوں پر لاہور میں سرے عام گولیاں چلائی گئی، ان کے 25 بندوں کو مارا گیا، کیا انہوں نے کبھی اس پہ بات کی؟ کیا ملتان کے قاسم باغ کے جلسے میں بھگدڑ مچنے سے جو 25 لوگ ان کے اپنے شہید ہوئے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی تقریر فرما رہے تھے اور سامنے لاشیں پڑی تھیں، کیا ان سے تعزیت کی؟ آج ان کو لاشیں نظر آ رہی ہے، میسیکر نظر آ رہا ہے. بیٹھے ہیں قاسم گیلانی صاحب، پوچھئے آپ ان سے، کیا ملتان میں بھگدڑ مچنے سے لاشیں نہیں گری تھی؟ یہ بات کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. اور جو ملک سے باہر بھی کیمپین چل رہی ہے، اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف. آج بہت افسوس ہوا کہ اپنی بات کر کے چل دیے اور اس کے بعد اگلوں کی بات کرنے کا کیا حق نہیں ہے؟ کیا ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ بات سن سکیں؟ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ وہ لوگ ہیں جو بند دروازوں کے پیچھے آ کے بالکل ٹھیک کہا خواجہ صاحب نے. ایک منٹ منسٹر صاحب، آپ اپنی سیٹ پہ آئیں اور کورم پوائنٹ آؤٹ کریں. جی مائک کھولیں افریدی صاحب کا. جی اسپیکر صاحب، کورم تو پورا نہیں ہے. جی کاؤنٹ بھی میڈ. ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. جی کاؤنٹ بھی میڈ. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ایس ایل کی مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز نے سیزن 10 کے لیے بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا. ڈیوڈ وارنر، ایڈم ملن، عباس آفریدی اور لٹن داس جیسے T20 اسپیشلسٹ کنگز کا حصہ بن گئے. نیوزی لینڈ کے اسٹار بیٹر کین ولیمسن کو بھی شامل کیا گیا ہے. HBL PSL 10 کے لیے تمام فرنچائزز اپنی ٹیموں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں. پلیئر ڈرافٹنگ کی تقریب لاہور کی حضوری باغ میں جاری. دنیا کرکٹ کے کئی بڑے ستاروں کو مختلف ٹیموں میں شامل کر لیا گیا. کوئٹہ نے چیپمین، فین ایلن، فہیم اشرف کو پلاٹینم میں چنا. لاہور نے ڈیرل مچل، اسلام آباد نے میتھیو شارٹ کا انتخاب کیا. ملتان نے بریسویل، پشاور نے کیڈمور کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا. گولڈ سلور کیٹیگری میں بھی کئی غیر ملکیوں کا انتخاب ہوا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے HBL PSL 10 کی ڈرافٹنگ کے لیے لاہور کے خوبصورت حضوری باغ میں شاندار انتظامات کیے، مگر پروڈکشن کمپنی کے ناقص انتظامات نے میزبان کی محنت پر پانی پھیر دیا. پلیئر ڈرافٹنگ کے دوران ٹی وی پروڈکشن کا معیار انتہائی ناقص رہا. میزبان کو بھی پریشانی کا سامنا رہا، کبھی ایک مسئلہ تو کبھی دوسرا. میزبان کو بار بار مائک نہ چلنے کی طرف توجہ دلانا پڑی. ماضی میں PSL کی ٹی وی پروڈکشن شاندار رہی، جس کو کئی دوسرے ملکوں نے بھی کاپی کیا. PSL 10 کی ٹی وی پروڈکشن دیکھنے والوں کے لیے مایوسی کا باعث بنی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.